بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کل کے دور کو اگر فتنوں کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہی فتنوں نے نہ صرف ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتے کو مقدس رشتہ بنایا، احترام کا رشتہ بنایا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ بھی کسی حد تک بلکہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ ہم ہر رشتے کے ساتھ اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک ہم اسلام اور شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لیں۔ ان حقوق پر بات ہوگی جو اگر شوہر پورے کریں تو گھر جنت بن جائے گا، اور وہ 5 حقوق جو اگر وہ پورا نہیں کر پاتے، نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کے گھر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی پر اس ویڈیو میں آپ سے اس پر تفصیلی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کے ان خاص مہینوں، ان بابرکت مہینوں کے گزرتے دنوں کا ایک ایسا وظیفہ جو اس فتنے بھرے دور میں آپ کی مدد کرے گا کہ جب صحیح اور غلط سب مکس ہو چکا ہے، جب صحیح کے ساتھ بہت کم لوگ اور غلط کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں، مدد کرے گا آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کرانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے دل کو مکمل مدد حاصل ہوگی۔ اس کو اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کوئی گھریلو پریشانی ہے، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعتماد میں اضافہ کریں گے، راہ مستقیم پر آپ کو گامزن رکھیں گے اور آپ کی پوری مدد فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گھر کی بربادی اور پریشانی کے آخر اسباب کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو آج اگر شوہر پورے نہیں کر رہا تو گھر کی فضا، گھر میں بربادی اور پریشانی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی بربادی کے 5 اسباب بتاتے ہیں۔ نمبر 1، عورت کی بغاوت۔ جب مرد بیویوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو عورتیں باغی ہو جائیں گی۔ اب بیویوں کے حقوق جتنے بھی بیوی کے حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اسلامی شریعت کے مطابق ہیں، اگر وہ آج گھروں میں پورے نہیں کیے جا رہے ہیں تو پہلا سبب جو انہوں نے بتایا کہ عورتوں کے باغی ہونے کی وجہ سے آپ کے گھر میں فساد اور بربادی کی ابتدا ہو جائے گی۔ دوسری، مرد کا بد اخلاق ہونا۔ مرد جب بھی بات کرے گا بد اخلاقی سے بات کرے گا، یعنی کہ معاشرے میں وہ جتنا بھی باعزت مقام رکھتا ہو، معاشرے میں، آفس میں، اپنی یونیورسٹی میں پڑھانے والا کوئی استاد ہے، وہاں وہ بے شک اخلاق سے بات کرے، مگر اگر وہ گھر میں اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے بات کرے گا اور بات پر بیوی کو تانے کا نشانہ بنائے گا، اور ہر وقت اس کی صرف یہ کوشش ہو کہ میری بیوی فرشتہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ بھی سختی سے، تو اس کے اثرات اس کے گھر میں کبھی بھی اچھے مرتب نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر یہ فرض ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی اخلاق سے بات کر کے آرام سے اسے سمجھانا ہے۔ سختی سے کی ہوئی بات کا نتیجہ آپ کے گھر میں پرسکون ماحول کبھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ تھا بیوی کا دوسرا حق اور وہ سبب کہ جس کے نہ کرنے کی وجہ سے گھر بربادی کی طرف تیزی سے گامزن ہیں۔ تیسری بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ عورت کا شکریہ ادا نہ کرنا۔ عورت احساس کی مٹی سے بنی ہوتی ہے، اس کو نوکر سمجھ کر اگر بار نوکروں کی طرح حکم دیا جائے گا
تو کام تو ہو جائے گا، لیکن گھر میں امن کی فضا نہیں رہ رہی۔ یہ کچھ وہ غلطیاں ہیں جو آج کل کے معاشرے میں کچھ گھروں میں عام ہیں، اس کے کہ ہم اسلامی معاشرے میں ہیں اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی کہ خدمت تو ہم ان کی کرتی، مگر گویا ایسے لگتا جیسے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ تو بیوی کو نوکر سمجھ کر اگر حکم دے گا تو وہ کتنی بار کام کروائے گا اور کب تک کروائے گا؟ کام تو کروا ہی لے گا لیکن اپنا مقام کھو دے گا۔ اور چوتھی بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ چوتھا حق جس میں کوتاہی ہوگی اور جو سبب بنے گا گھر کی بربادی کا، بے سکونی کا، وہ ہے عورتوں کا ہاتھ نہ بٹانا۔ ایسا مرد جو خود کو حاکم سمجھے گا، ایسا حاکم سمجھے گا کہ عورت کو بلا جھجک کہے گا کہ میں گھر کا مالک ہوں اور میرے ذمہ ہے ساری چیکنگ کرنا کہ میرا گھر صاف رکھو، تو اس طریقے کار سے اگر وہ کام کرے گا اور کروانے کی کوشش کرے گا تو مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ اگر آج کل کے گھروں میں یہ صورتحال ہے تو اس کے بعد گھر برباد ہوگا یا آباد ہونا چاہیے۔ اور پانچواں قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانچواں حق جو پورا کرنا شوہر کے ذمہ ہے اور وہ پانچواں سبب جو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں بربادی کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہے عورت کا خیال نہ کرنا۔ چاہے بیماری ہو، بچے کی ولادت ہو، کچھ ایسے گھر بھی ہیں جو ہمیں کمنٹس کر کے ہمیں لوگوں کی تکالیف پتہ چلتی ہیں کہ عورتوں کو واضح طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ ولادت کا موقع 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد تمام تر اپنی ڈیوٹی کو سنبھال لینا عورت ہی کا فرض سمجھا جاتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں بٹایا جاتا۔ تو یہ ظالمانہ معاشرہ جو یہ ظلم برداشت کرتا ہے وہی جانتا ہے۔ پیارے ناظرین و کرام، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے یہ 5 اسباب یاد رکھیے گا کہ یہ کمی، یہ جن حقوق میں کمی ہو رہی ہے اور جس پر ہو رہی ہے وہی آپ کی نسلوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یاد رکھیے گا آج اگر اس کمی پہ قابو نہ پایا گیا تو کل آپ اپنی نسلوں کو اس کے اثرات سے کسی صورت بھی چاہ کر بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اگر پرانے زمانے میں ایسا کوئی چال چلن تھا تو وہ پرانے زمانے میں تھا، لیکن آج کل کی لڑکیاں پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، تو یہ طریقہ کار روا رکھنا اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے۔ گھر کے سکون کے لیے پہلے آپ کو اپنی زندگی قرآن و سنت احادیث کے تابع کرنا ہوگی، اس کے بعد ہی وظائف اثر کریں گے۔ تو پرسکون گھر کے لیے آپ اگر وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، شوہر ہیں تو بھی اور بیوی ہیں تو بھی، تو آپ اس وظیفے کو ربیع الاول کے اس خاص مہینے میں ضرور کیجیے۔ گھر میں کسی قسم کی ناچاکی پریشانی ہے تو آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر 313 مرتبہ پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ہماری کمی کوتاہیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی عظمت سے نوازا ہے ان کی تربیت اس طرح کیجیے کہ وہ ڈھال بن جائیں اپنی بیویوں کے آگے، کیونکہ وہی اس نسل کی پرورش کرنے والی ہیں اور اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے، تو اس لیے کہ ان کے سیلف ڈیفنس کی حفاظت کیجیے، اس کو چکنا چور مت کیجیے، کیونکہ ایک ایسی عورت جس کا اپنا سیلف ڈیفنس کچھ ہو ہی نہ، اپنی سیلف عزت آپ کی نظر میں یا معاشرے کی نظر میں آپ چھوڑے ہی نہ، تو وہ عورت پھر کبھی بھی آپ کے گھر کو پرسکون اور بامن نہیں بنا سکتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے سکون کے لیے جب آپ اپنی زندگی کو قرآن و سنت، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی کے جہاں ہماری زندگی میں مشکل آتی ہے
وہ ہماری مدد کو آتے ہیں، تو ان کے طریقہ کار، ان کی گزاری ہوئی زندگی جو انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گزار کے دکھائی ہے، جب آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے تمام اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ فتنوں بھرے معاشرے میں جہاں جہاں پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم سے سب کو نجات عطا فرمائے، اور آپ کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا ایک مضبوط صاحبان، قوام اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت مردوں کو دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور چار چاند لگائیں اور اتنا مضبوط سہارا بنائیں کہ کبھی بھی کسی نام نہاد اپنی عزت کے لیے یا کسی بھی وجہ سے آپ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔